یہاں پر ادغام با غنہ کا قاعدہ بنا ہوا ہے اور یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ بنا ہوا ہے۔ یہ تجوید کے دو بہت امپورٹنٹ قاعدے ہیں، آج کے سبق میں ہم انہی کو سیکھنے والے ہیں۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، ایک ہوتا ہے ادغام بلا غنہ اور ایک ہوتا ہے ادغام با غنہ، یہ والا اور یہ سیم ہے۔ ادغام بلا غنہ کا مطلب کیا ہے؟ ادغام کا مطلب ہے ملانا، جیسے دودھ اور پانی کو مکس کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے، اس طرح سے ملانے کو ادغام کہتے ہیں۔ بلا غنہ کا مطلب کیا ہے؟ بغیر غنے کے، پورے کا ترجمہ بنے گا بغیر غنے کے ملا کر پڑھنا۔ چلیے ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ بننے کے لیے یہ دو شرطیں موجود ہونی چاہیے۔ پہلی شرط کے اندر یہ چار چیزیں آتی ہیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش اور نون ساکن۔ دوسری شرط کے اندر یہ 6 حروف آتے ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان 6 حرفوں کا ایک لفظ بنا دیا ہے یرملون، تاکہ انہیں ہم یاد رکھ پائیں۔ یہ والا قاعدہ جب بنے گا جب اس پہلی شرط کے بعد میں دوسری شرط کے ان 6 حرفوں میں کے ان 2 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آ جائے۔ یہاں پر دیکھیے گا 2 زبر ہیں، یہاں پہلی شرط میں سے آ چکے ہیں 2 زبر، اور 2 زبر کے بعد میں لام آ گیا ہے۔ لام دوسری شرط کے ان 6 حرفوں میں کے ان 2 حرفوں میں سے ہے، اس لیے یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ بن چکا ہے۔ پہلی شرط میں سے کوئی بھی ایک چیز آ جائے، دوسری شرط کے ان 2 حرفوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آ جاتی ہے، تو پھر وہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہی بنے گا۔ یہاں پر را کا ایگزامپل ہے، دھیان سے دیکھیے، نون ساکن آ چکا ہے پہلی شرط میں سے اور نون ساکن کے بعد میں را آ چکا ہے دوسری شرط کے ان 6 حرفوں میں کے ان 2 حرفوں میں سے۔ پہلی شرط کے بعد میں ان 2 حرفوں میں سے اگر کوئی بھی حرف آ جاتا ہے، چاہے را آئے چاہے لام آئے، تو وہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ بنے گا، یہ والا قاعدہ نہیں بنے گا وہاں پر۔ اچھا، جہاں بھی یہ والا قاعدہ بنے گا، یہ والا قاعدہ بنے گا، وہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس تنوین کے اندر ایک نون ساکن چھپا ہوتا ہے اس طرح کا، اس نون ساکن کو اور اس والے لام کو، ان دونوں کو آپس میں ملائیں گے اور مکس کریں گے، جیسے دودھ اور پانی کو مکس کرتے ہیں، ملاتے ہیں۔ ملانے کے بعد میں یہ 2 حرف جو تھے نون ساکن اور یہ لام، یہ دونوں مل کر ایک حرف بنے گا اور وہ بنے گا لام۔ یعنی یہ جو نون ساکن چھپا ہے تنوین کے اندر، یہ فل سائلنٹ ہو جائے گا، ذرا سی بھی اس کی آواز نہیں آئے گی، صرف لام پڑھا جائے گا۔ اسی کا مطلب ہوتا ہے ادغام بلا غنہ۔ اب ہم یہاں پر ملا کر کے کس طرح سے پڑھیں گے؟ اشتاتا لیروا، اشتاتن لیروا نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اشتاتا لیروا۔ یہاں اس طرح سے ادغام کریں گے ہم کہ نون ساکن کے غنے کی بھی آواز نہیں آئے گی، صرف لام کی آواز باقی رہے گی۔ یہاں پر دیکھ لیجئے، نون ساکن کے بعد میں را ہے، نون ساکن کے بعد میں ان 2 حرفوں میں سے را آ چکا ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے، ملا کر کے پڑھیں گے لیکن بغیر غنہ کیے ملائیں گے۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ من ربیکا کی جگہ پڑھیں گے من ربیکا۔ یہ جو نون ہے فل سائلنٹ ہو چکا ہے، لیکن اگر کہیں بھی اس پہلی شرط کے بعد میں دوسری شرط کے ان 6 حرفوں میں کے ان 4 حرفوں میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جاتا ہے، تو وہاں پر ادغام با غنہ کا قاعدہ بنے گا، یعنی وہاں ادغام کریں گے، ملائیں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ یہاں پر ایگزامپل دیکھیے، اس کا 2 زیر آ چکے ہیں پہلی شرط میں سے اور 2 زیر کے بعد میں ان 6 حرفوں میں کے ان 4 حرفوں میں سے یا آ چکا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیے، پہلی شرط یہ آ گئی، دوسری شرط ان 4 حرفوں میں سے ہے، تو اب یہاں پر یہ والا قاعدہ نہیں بنے گا، یہ والا نہیں بنے گا۔ کون سا بنے گا؟ یہ والا بنے گا ادغام با غنہ کا، یعنی ملائیں گے بھی، ادغام بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے یہاں پر پھر؟ یومئذ یصدر، یومئذ یصدر نہیں پڑھیں گے، یعنی غنہ ضرور کریں گے یہاں پر۔ اسی طرح سے یہاں پر من یقول، اس کو اب ہم اس کی طرح نہیں پڑھیں گے، من یقول، نون کی آواز نہیں آ رہی اس میں، کیسے پڑھیں گے؟ من یقول۔ یہ ہو گیا ادغام بلا غنہ اور یہ ہو گیا ادغام با غنہ۔ یہاں پر صاد ہے، صاد کو ہمیشہ موٹا کر کے پڑھنا چاہیے۔ صاد کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک یعنی یہ، اور ثنایا علیہ کی نوک اور ثنایا سفلی کی نوک۔ کیا ہے یہ ثنایا علیہ؟ اوپر کے سامنے کے ان 2 بڑے دانتوں کو کہا جاتا ہے، ان 2 دانتوں کو، اور ثنایا سفلی نیچے کے سامنے کے ان 2 بڑے دانتوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ
یہ اوپر نیچے ہیں بالکل. تو ان دونوں دانتوں کو آپس میں اس طرح سے لائیں گے اور اندر سے زبان کی نوک لائیں گے اور یہ تینوں نوک آپس میں ٹچ ہوں گی تو ادا ہوگا صاد. تو صاد کو اسی مخرج سے ادا کریں گے لیکن اس کو موٹا بھی کریں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ جو ہوتے ہیں نا 7 حروف ان میں سے ہے. تو کسی بھی حرف کو موٹا کرنا ہے تو 2 کام کرنے ہوتے ہیں. منہ کے اندر ہوا ہولڈ کریں گے اور دوسرا زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو کی طرف اٹھائیں گے. اور اس کے اندر ایک اور صفت ہے جس کو کہا جاتا ہے اطباق. اطباق کا مطلب ہے ڈھانپنا. جیسے ہانڈی ہوتی ہے اس کے منہ کو ڈھکن سے ڈھانپتے ہیں نا ہم, اس طرح سے جب ہم صاد کو ادا کریں گے تو تالو کو زبان سے ڈھانپیں گے. تو پھر کس طرح سے پڑھا جائے گا صاد؟ بہت دھیان سے سنیں گے. یومئذ یصدور. یصدور را پر یہاں پر پیش ہے, را کو موٹا کریں گے جیسے یومئذ یصدور. نون کے اوپر یہاں تشدید ہے تو نون کے اندر غنہ کریں گے 1 الف کے برابر. کیسے پڑھیں گے پھر نون کو؟ یصدور الناس. یہاں پر دیکھیے را واو زبر رو ہے, لیو رو. واو کو ادا کرتے وقت یہاں پر دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے اچھے سے, لیو رو, اور کھینچیں گے نہیں. کھینچنا کیا ہے؟ لیو رو, ایسے نہیں پڑھیں گے. دوسری بات یہ ہے مجہول نہیں پڑھیں گے. مجہول پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ لیو رو. تو اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ لیو رو. را کو میں موٹا بھی کر رہا ہوں, دھیان سے دیکھیے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. لیو رو. یہاں پر کیا ہے؟ حمزہ عین زبر آ, میم الف زبر ما, آما. یعنی حمزہ کی جگہ حمزہ پڑھیں گے اور عین کی جگہ عین کو ادا کریں گے. یہاں پر دھیان دیجیے گا کیسے پڑھیں گے؟ لیورو اعمالہم. آمالہم نہیں پڑھنا ہے, غلط ہو جائے گا. تجوید کے تمام رول سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.